سامعین، درس حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین کرام، سامعین محترم، صفا چینل کے ذریعے ہم آپ تک دین اسلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ درس قرآن کا بھی سلسلہ جاری ہے اور تلاوت قرآن کا بھی، یہ درس حدیث کا سلسلہ ہم جاری کر رہے ہیں تاکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تفصیلات سے ہم آگاہ رہیں۔ چنانچہ درس حدیث کے سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ علم اور حکمت کی اہمیت اور فوقیت پر چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلی حدیث جس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، عن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، رواه البخاری ومسلم وابن ماجہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اسے اللہ تعالیٰ دین میں تفقہ یعنی دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تفقہ فی الدین بہت بڑی نعمت ہے، یعنی دین کو سمجھنا، دین کی معلومات، دین کا فلسفہ، دین کی حکمت، دین کیا ہے، اس کی تہ کیا ہے، اس کی گہرائی میں پہنچنا، دین کے علم کو حاصل کرنا، اور اس کے لیے جس دانائی کی، فہم و فراست کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو اس کا ملکہ عطا فرماتے ہیں، اور انہی لوگوں کو یہ دولت ملتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ بھلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ سے جس سے کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کے اندر دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تفقہ فی الدین کا ملکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو دین کی سمجھ نصیب ہو، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفقہ فی الدین کی دولت سے انہیں نوازا ہے۔ اور دوسری طرف جن لوگوں کو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تفقہ فی الدین کی صلاحیت عطا کی ہے، دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، دین کی سمجھ کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔
اور جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہو، کیا ہم ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کی غیبت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے بدگمان ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے بغض رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے دشمنی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہو ان کی قدر یہ ہے، ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، چونکہ وہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے کہ دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی علم اور حکمت کے بارے میں کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ بے شک میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یعنی یہ علم تو میں جو ہے تقسیم کر رہا ہوں، میرے ذریعے سے یہ علم تم تک پہنچ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ علم دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ دینے والے ہیں۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ ایک اور بڑی حقیقت سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے، بلکہ بہت بڑی خوشخبری دی ہے، بہت بڑا اس امت کو پیارے پیغمبر نے حوصلہ دیا ہے کہ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم پر یہ امت واحدہ، یہ امت محمدیہ، یہ آخری امت قائم رہے گی، قائم رہے گی، ہمیشہ قائم رہے گی یہ امت، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی یہ امت محمدیہ، یہ امت مسلمہ، یہ امت حق، یہ امت واحدہ باقی رہے گی۔ لا یضرہم من خالفہم، جو اس امت کے افراد کی، امت کی مخالفت کرے گا، ان کی مخالفت اس امت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گی، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گی، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت برپا ہو جائے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر مسلمان ناگہانی حالات سے گزر رہے ہوں، مخالفت کی آندھیاں ان کے سامنے موجود ہوں، ناموافق حالات کا سیلاب ان کے سامنے آیا ہوا ہو، تو اس وقت قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث انہیں ایک زندگی عطا کرتی ہے، ایک حوصلہ دیتی ہے۔ وہ حوصلہ یہ ہے کہ یہ امت ہزاروں مخالفتوں کے باوجود فنا نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ یہ امت پوری دنیا اپنی طاقت آزما لے، بین الاقوامی سطح پر پوری طاقتیں، ہر پوری طاقتیں جھونک دیں، اس کے باوجود بھی یہ امت باقی رہے گی، یہ اذانیں باقی رہیں گی، یہ مسجدیں باقی رہیں گی، یہ مدرسے باقی رہیں گے، یہ دین باقی رہے گا، یہ جمعہ کا اجتماع باقی رہے گا، یہ عیدین کا اجتماع باقی رہے گا، مسلمانوں کی تہذیب اور اسلامی کلچر اور مسلمانوں کا وجود، یہ امت محمدیہ قیامت تک رہے گی۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے یہ امت ختم نہیں ہوگی، اس کو فنا نہیں ہے، اس کے مقدر میں فنا نہیں ہے، یہ ماضی کی کوئی تاریخ نہیں، یہ ماضی کا کوئی افسانہ نہیں بنے گی یہ امت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ بتا دیا ہے کہ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم پر یہ امت ہمیشہ ہمیش قائم رہے گی، باقی رہے گی۔ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُم، جو ان کی مخالفت کرے گا اس کو اس کی مخالفت کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی، کوئی گزند اور نقصان نہیں پہنچے گی، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ قیامت تک اس امت کی بقا کی خوشخبری اور پیشین گوئی میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔
ہمیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور علم کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے، یہ علم بھی باقی رہے گا، یہ علماء بھی باقی رہیں گے، اور یہ امت بھی باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اور دوسری حدیث اسی علم اور حکمت سے متعلق، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بخاری اور مسلم دونوں میں ہی حدیث موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، کہ رشک اگر کیا جا سکتا ہے تو دو قسم کے افراد پر کیا جا سکتا ہے، دو قسم کے افراد پر رشک، قابل رشک ہیں دو قسم کے افراد۔ اس امت میں دو قسم کے افراد ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ کون ہیں وہ؟ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا، اور وہ فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں مصروف رہتا ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، قابل رشک ہے۔ اس مالدار کو رشک کی نگاہ سے دیکھیے، جس کو اللہ نے مال اور دولت عطا کی، اور اس مال و دولت کو صرف وہ اپنی پیٹ پوجا میں نہیں، صرف اپنے گھر بار پر خرچ نہیں کرتا، اسراف میں، فضول خرچی میں، ناچنے میں، کودنے میں، نام و نمود میں، اسراف اور بیجا دعوتوں میں خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مساجد کے لیے، بورویلز کے لیے، مدارس کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے، لوگوں کی مدد میں خرچ کرتا ہے، وہ شخص قابل رشک ہے۔ اور دوسرا شخص کون جس پر رشک کیا جا سکتا ہے؟ وہ ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، علم عطا کیا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا، اس علم کے مطابق، اس حکمت کے مطابق وہ دنیا میں فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، اس علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ ایسے عالم کو دیکھو جبکہ وہ اس علم اور حکمت کے دریا بہاتا ہے، اس علم و حکمت کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور پھر وہ یعلمھا، اور لوگوں تک اس کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ اس علم کو وہ چھپا کر نہیں رکھتا، اس علم کے پہنچانے میں وہ بخل سے کام نہیں لیتا، بلکہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی رشک کے قابل ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، حسد صرف دو آدمیوں پر کی جا سکتی ہے، اور یہاں حسد معنی میں رشک کے ہے، تو دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو مالدار ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو لٹاتا چلا جاتا ہے، اور ایک وہ عالم ہے جو اس علم اور حکمت کے دریا بہاتا ہے، لوگوں میں علم کو پھیلاتا ہے۔ اس علم کو پھیلانے کے لیے کبھی وہ کتابیں لکھتا ہے، اس علم کو پھیلانے کے لیے وہ کبھی درس و تدریس کے فرائض انجام دیتا ہے، اس علم کو پھیلانے کے لیے وہ لوگوں میں خطاب کرتا ہے، پند و نواز نصائح کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، تزکیہ قلب میں لگتا ہے، اور اس علم کے دریا کو بہاتا ہے، اس کے فیض کو آنے والی نسلوں تک پہنچاتا ہے، تعلیم و تربیت میں لگا ہوا رہتا ہے، یہ بھی رشک کے قابل ہے۔ اور تیسری حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ترمذی کی یہ روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ میں نکلے، ایک آدمی ہے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں ہے،
اللہ کی نگاہ میں اللہ کی راہ میں ہے وہ، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ علم حاصل کر کے لوٹ نہ جائے، اپنے گھر لوٹنے تک وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ طلبہ جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑتے ہیں، سفر کرتے ہیں، دور دراز مقامات پر جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے رہتے ہیں، علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ وہ سوئے ہوئے ہیں جب بھی وہ اللہ کی راہ میں ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں مگر جب بھی وہ اللہ کی راہ میں ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو طلب علم کے لیے نکل پڑے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے۔ ان احادیث کو سامنے رکھیے۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءه اجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين الا درجة النبوة، جس شخص کو موت آئے اس حالت میں کہ وہ طلب علم میں لگا ہوا، علم کی طلب میں لگا ہوا ہو، لقي اللہ، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، ولم يكن بينه وبين النبيين الا درجة النبوة، تو ایسا شخص جو علم حاصل کرتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے، موت آ جائے اس کو علم حاصل کرنے کے دوران، تو پر فرمایا سرکار نے کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان میں صرف ایک درجے کا فرق رہے گا، وہ درجہ نبوت ہے، کہ درجہ نبوت کے ساتھ وہ فائز ہیں، یہ نبوت کے بغیر ہے، ایک درجہ کم ہوگا ان کا۔ بہرحال یہ 4 حدیثیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں، ان چاروں حدیثوں کے ذریعے علم و حکمت کی فوقیت اور فضیلت آپ کے سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا غیاث احمد رشادی صدر صفا بیت المال کی جانب سے آج کا مختصر سا پیغام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پیغام مسجد کی خدمت اور نگہداشت۔ ایک حدیث ہے جو ترمذی میں بھی موجود ہے اور ابن ماجہ میں بھی، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان فإن الله يقول انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کسی کو، اذا رأيتم الرجل، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ یتعاہد المسجد، کہ وہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے، مسجد کی فکر کر رہا ہے، مسجد کی حفاظت کر رہا ہے، مسجد کی نگہداشت کر رہا ہے، مسجد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، شب و روز اس کی ایک دھن ہے، جیسے کہ ہم بعض محلوں میں بعض لوگوں کو، نیکوکار لوگوں کو، ہمارے بزرگوں کو اور بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ مسجد کی فکر میں ہمیشہ رہتے ہیں، مسجد کی ترقی، مسجد کی نگہداشت، مسجد کی صاف صفائی اور مسجد کو صاف رکھنا، اور مسجد میں مصلیوں کے لیے آرام اور راحت اور خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے مواقع فراہم کرنے والے افراد کو جب دیکھتے ہیں تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد کی خدمت کر رہا ہو، اس کی حفاظت کر رہا ہو، اس کی نگہداشت کر رہا ہو، تو فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ وہ واقعی مومن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، ہمارا مسجدوں سے تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے رشتوں سے، ہمیں اپنے مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کی صفائی کی فکر کرتے ہیں،
بہت آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کی فکر نہیں کرتے. ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے محلے کی مسجد ہو، اپنے شہر کی مسجد ہو، یا دیہاتوں کی مسجدیں ہوں، جہاں کہیں بھی ہو، مسجدوں کی خدمت، مسجدوں کی نگہداشت. آج کل جو لوگ مسجدوں کی بقا کی جو فکریں کرتے ہیں اور مسجدوں کو ناجائز ظالم ہاتھوں میں دینے کے بجائے اس کو امن اور سلامتی کے ساتھ چلانے کی فکریں کرتے ہیں، یہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں. جبکہ ہمارا اپنا کوئی مفاد اور خود غرضی وابستہ نہ ہو، اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے گھروں کی حفاظت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے نگہداشت کریں، اور یہ ہمارے مومن ہونے کی علامت ہے. اور گواہی دی ہے اس بات کی، سرکار نے حکم دیا ہے کہ ایسے فرد کی مومن ہونے کی تم گواہی دو، اور جس کے مومن ہونے کی گواہی دینے کا حکم پیارے رسول نے دیا ہو وہ یقیناً مومن ہے، اس کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس کے ایمان کی گواہی خود قرآن مجید دے رہا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک اللہ کے گھروں کی کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مسجدوں کی خدمت، ان کی نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.